بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. گزشتہ ایک دو درسوں میں یہ بات چلتی رہی کہ جانوروں میں سے حلال کون کون سے جانور ہیں اور حرام کون سے ہیں، اور حلال و حرام کے سلسلہ میں کسی کا فتویٰ، کسی کا قول اور کسی کی بات حجت نہیں ہوتی. حجت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت میں جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور کتاب و سنت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اگر کوئی کہے کہ فلاں کیسے اور فلاں کیسے، ایک ایک چیز کا ذکر مل جاتا ہے. جو چیزیں حلال ہیں وہ بے شمار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور جو حرام ہیں وہ تھوڑی ہیں. جو تھوڑی ہیں ان کو گن دیا. وہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ مائدہ وغیرہ کی آیات پڑھ کر واضح کر دیا تھا کہ کون کون سی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں. لہذا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، پوری وضاحتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور آخر میں اللہ رب العزت نے انہی آیات کے آخر میں فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا تم پر تلاوت کر کے تمہیں اطلاع کر دی گئی. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا کہ بتوں، وثن اور صنم کا فرق میں نے بتایا تھا. صنم کسی بھی چیز کو جب پوجنا شروع کر دیں تو وہ صنم ہے، اور وثن خاص جو جسم والی، جسامت والی، جیسے کوئی اسٹیچو کسی چیز کا بنایا ہوا ہے اس کو وثن کہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وثن یا کسی بھی غیر اللہ معبود کی عبادت جو ہے اس سے اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا، دور رہو، الگ رہو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بھی اجتناب کرو. اور جھوٹی گواہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے ذکر کی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ ناجائز، اور جب باری آئی جھوٹی گواہی کی، جھوٹی بات کی، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. آپ مسلسل یہ کلمات استعمال کرتے رہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک پر ترس آنے لگا، اور ہم سوچنے لگے کہ کاش آپ یہ کہنا اب بند کر دیں. یعنی اتنی سختی جھوٹی گواہی پر ہے، اور ہمارے یہاں اتنی سستی جھوٹی گواہی کی جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. کورٹ کچہریوں پہ جائیں، آپ کو چلتے پھرتے گواہ مل جائیں گے جس کام کے لیے چاہیے، جتنے بڑے کیس کے لیے چاہیے، ہر ریٹ کا گواہ وہاں موجود ہوتا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے.
ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حنفاء للہ، حنفاء للہ، بتوں کو چھوڑ دو، اوثان و اصنام کی عبادت سے باز آ جاؤ، ان سے دور رہو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے خاص، یک طرفہ ہو کر۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے یک طرف، یک رخا۔ دو رخا تو آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کے پاس آیا تو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کے پاس گیا تو دو رخ ہو گئے یا نہیں؟ یعنی یہاں کا دوست ہے وہاں کا دشمن ہے، یہ دو رخا پن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین کہا اس کو کہ یہ دو چہروں والا ہے، ایک دوست کا چہرہ اس کے پاس ہے، ایک دشمن کا۔ آپ ہی کا دوست بھی ہے، آپ ہی کا دشمن بھی ہے۔ لعنت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین پر۔ یک طرفہ یعنی اللہ کو بھی پوج لیا اور بت کو بھی پوج لیا، تو یہ یک طرفہ ہوا، دو طرفہ ہو گیا نا یہ بھی۔ اللہ نے فرمایا حنفاء للہ، حنیف ہو جاؤ، یک طرفہ ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ صرف اللہ کے لیے۔ عبادت ہے تو صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کی کوئی عبادت اور کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہو جاؤ، حنفاء ہو جاؤ اور غیر مشرکین بہ ہو جاؤ کہ یک طرفہ ہو جاؤ اللہ کی عبادت اور کسی قسم کا کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن یشرک باللہ، اور آگے مشرک کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ گویا کوئی آسمان سے گرا۔ ایک تو آسمان سے گرا تو وہ کہاں اٹکا؟ جملہ میں مشہور ہے نا، آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا۔ اب یہ کھجور پہ اٹکنے والا نہیں، اس کے پھر آرام سے اتر جانے کے چانس ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرک آدمی کا حال یہ ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ یا تو اسے کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا اسے اڑا کے کسی انتہائی ایسے مقام پہ پھینک دے گی جو بہت دور دراز ہے، جہاں بود و باش نہیں، جہاں انسان نہیں، جنگل بیابان میں کہیں جا کے پھینک دے۔ اب جس آدمی کو آسمان سے گرتے ہی نیچے اترتے ہی کوئی پرندہ پکڑ لے، اور پرندہ ہمارے پکڑنے کے لیے بھی تو پرندے ہوں گے نا، اور نہیں تو اس کو سمجھنا کہ یہ بہت آسان یہ ہے کہ چھوٹے پرندے کو بڑا پرندہ کتنی جلدی جھپٹا مار کے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ چوزا ہے اس کو کوا لے جاتا ہے، اور کبوتر وغیرہ ہیں ان کو باز لے جاتا ہے۔ جیسے جیسے چیز ہے ویسے ویسے اٹھانے والے پرندے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی حالت یہ ہے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا ہے، آسمان سے وہ گرا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اسے کوئی بڑا پرندہ اچک لے گا، جیسے چھوٹے پرندے کو بڑے اچک لیتے ہیں۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے لے اڑے گی ہوا۔ ریح کا معنی ہوا۔ ریاح کا لفظ جو ہے ہمارے پاک و ہند میں طب میں بہت استعمال ہوتا ہے، ریاح۔ حکیم لوگ جو ہیں وہ جو دیسی حکمت کرتے ہیں ان کے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عربی کے الفاظ، چونکہ اصل طب جو ہے وہ عربوں سے ہی آئی ہے، تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ میں گیس ہے آج کل کہیں گے گیس کٹ یا گیس کٹ، اور وہ کہیں گے ریاح، اور وہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں دیکھیں وہ لفظ جو ہے نا ریح کا، اس کی جمع ریاح ہے، ریح ہوا، ریاح ہوائیں، یعنی گیس ٹربل جو بنتی ہیں تھوڑی سی ہوا سے تو نہیں ہوگی نا، پیٹ میں زوردار ہوائیں گھومے گی، آندھی آئے گی پیٹ میں تو وہ گیس ٹربل ہے۔ اب گیس ٹربل ہوا، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں او تہوی بہ الریح، یا اس آسمان سے گرنے والے کو ہوا اڑائے گی اور کہاں لے جائے گی؟ فی مکان سحیق، دور دراز کسی جگہ پہ جا کے اس کو پٹک دے گی، یہاں سے اٹھائے گی۔
اور ہوائیں اللہ رب العزت کے تابع ہیں، جس کو چاہیں وہ اٹھا لیں، جتنا چاہیں اٹھا کے کہیں دور جا پھینکیں۔ یہ تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں واقع ہو رہی ہیں، بارش آتی ہے، ساتھ ہوا ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزیں اڑاتی لے جاتی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک زوردار آندھی آئی تھی، ساتھ زوردار بارش تھی۔ یہ کوئی کم و بیش 25 سال کے قریب کی بات ہے۔ اتنے زور کی آندھی اور بارش تھی کہ جتنے چنکو کے چھت ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی جتنی چھتیں ہیں وہ ساری اڑا لی۔ اور دبئی میں گلاداری نام کی ایک بہت بڑی مشہور کمپنی ہے، شاید سنا ہوگا آپ نے، ان کا کاروں کا شو روم بھی ہے بہت بڑا، ویسے بھی بہت کام ہے، کاروں کا شو روم بھی ہے، کاریں بھی ہوا نے اڑا لی۔ کاریں بولے کھلی پڑی رہتی ہیں بڑے شو روم والوں کی، کاریں تک ہوا اور بادل نے اڑا لی۔ اور کچھ سال پہلے یہاں منا کا منظر بھی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ منا میں پانی اور ہوا دونوں نے گاڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کے ریلے نے گاڑی کو اوپر چٹان پہ ڈال دیا۔ پانی گاڑی نیچے سے اٹھائی اور چٹان پہ ڈال دی۔ اللہ رب العزت کے تابع ہیں، یہ سارے اس کے لشکر ہیں۔ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، لا یعلم جنود اللہ ہے اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے کون سا لشکر کس وقت کیا کام کرے گا۔ ہوا ایک وقت ایسا ہے کہ ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہوا لگے، اور گرمیوں کا موسم ہو، آدمی کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں اے سی نہیں ہوتے، اور آج بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں اے سی نہیں ہے، تو ہوا لگے، کپڑے ہلائیں گے، بٹن تک کھولیں گے، جی چاہے گا کہ ہوا ہمیں لگے۔ اور اسی ہوا کو اللہ جب ذرا تھوڑا تیزی کا حکم دیتا ہے تو یہ چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں، بندہ اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ اور ایسے واقعات ہمارے اپنے دیکھنے میں، سننے میں، اپنے گرد و نواح میں پیش آئے کہ آدمی کو ہوا کے جھونکے نے اٹھایا، یہاں سے اٹھایا۔ اب جیسے عربیہ سے اٹھا کے کوئی پاکستانی اسکول کے پاس جا پھینکے تو مسافت ہے نا، یہ نہیں کہ دھکے سے لے کے گیا، اتنی دور پھینکا کہ یہ دھکے سے جانے والی بات ہی نہیں۔ ہوا کے جھونکے میں اٹھا آدمی اور اتنی دور جا کے پھینک دیا۔ اور ایک واقعے کا میں شاہد خود، ہوا کے زور کا یہ عالم تھا کہ بڑے جو ہیں وہ ایک درخت کی اوٹ لیے ہاتھ لگائے، اس کو پکڑے ہوئے کھڑے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا ہے، یعنی وہ بڑی جسامت کا بھی نہیں ہے اور اتنا سمجھدار بھی نہیں کہ درخت کو پکڑے رکھے، اس کو بازو سے پکڑا ہوا ہے اور زور سے ہوا آ رہی ہے، ظاہر کے بازو سے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو ہوا کے جھونکے سے وہ ایسے اڑتا اور گرتا ہے، ایسے اڑتا ہے، یعنی جھونکا ہوا کا اس کو لے کے اڑ جائے اگر یہ ہاتھ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کے یہ سارے لشکر ہیں، جس کو جب حکم دیتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور اللہ کے لشکروں میں اتنی قوت ہے کہ ایک چھوٹے سے فوجی کو کہا کہ نمرود کو مارنا ہے۔ نمرود کا واقعہ ہے نا قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مقابلے میں ہر زمانے میں ایک فرعون، ایک نمرود، ایک کوئی نہ کوئی رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل کے مقابلے میں جو تھا وہ نمرود تھا، نمرود زال کے ساتھ ہے عربی میں، اور اردو میں ہم نمرود کہتے ہیں دال کے ساتھ۔ تو اس کی موت کس جانور سے یا کس پرندے سے یا کس پروانے سے ہوئی؟ مچھر کے دانے سے۔ اب اللہ کا لشکر، ایک فوجی اللہ کا یہ بھی ہے کہ لشکر کی ضرورت نہیں ہے، ایک فوجی کو کہا کہ اس کا کام کرنا ہے، ناک کے ذریعے دماغ میں گیا اور ساری عمر باقی کے اس کی جوتے کھاتے ہوئے نکل گئے اور مر گئے۔ اللہ نے اس کو ذلیل کر کے ایک چھوٹی انتہائی، قرآن نے سورۃ البقرہ میں بعوضہ عربی کا لفظ ہے یعنی مچھر، فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی چھوٹے کی مثال دے۔ مچھر کو انتہائی چھوٹی سی چیز جو ہے قرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس کا کام کرنا ہے، جو اپنے آپ کو خدا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کے دعووں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے خدا کو قتل کر دیا ہے، میں نے تیرے خدا کو قتل کر دیا، یعنی تیرا خدا مار دیا تو میں ہی میں ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے کو اللہ نے چھوٹے سے مچھر سے مروا دیا،
اس کی فوجیں، اس کے لشکر اور اس کے لشکر کے فوجیوں کی شکل چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو لیکن کام وہ بڑے بڑے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ یا تو اسے کوئی پرندہ اچکلے گا، اور پرندہ اچ کے، درندہ اچ کے اللہ کے حکم سے اس کو کوئی اچکلے گا، مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ دوسرے کو ہوا اٹھائے گی اور کسی ایسی جگہ جا پھینکے گی جہاں نہ انسان کا نام ہو، تو وہاں کیا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ گھاس پھوس کھانے والا تو ہے نہیں، یہ جانور کو تو گھاس پھوس کھا کے بچ جائے گا۔ وہاں اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں ہلاکت لکھی گئی۔ مشرک کا مقدر ہلاکت ہے، وہ کسی کے منہ میں آ جائے یا بھوکا مر جائے اور اس کو ہوا کہیں دور پھینک کے تباہ کر دے۔ اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شرک کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا، یہ حال ہوگا۔ ذالک، یہ ہے بات۔ پہلے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، فرمایا ایک بات یہ ہوئی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور آگے یہ بھی سن لیجئے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، اللہ کے شعائر کی تعظیم، شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، ایک خاص امتیازی چیز جو دوسروں سے زیادہ پہچانی جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ دلوں کے تقوی کی دلالت ہے، گواہی ہے، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ نے قربانی کو شعیرہ قرار دیا ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اب قربانی کے جانور کی تعظیم کیا ہوگی؟ کیا اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اس کے سامنے رکوع کریں گے، اس سے کچھ مانگیں گے کوئی ہمارے تکلیفیں آئی ہوئی ہیں؟ نہیں، اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، خدمت کیجئے، کیونکہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں قربانی سے کہ جیسے کوئی اپنے بچے سے کر رہا تھا، اور بالکل مطلوب ہے کہ اس کو عزت سے، احترام سے اس کی خدمت کریں، اچھا چارہ دانہ، اور کچھ لوگ پھر اس کو ذرا نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیں گے، وہ وہاں جا کے بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ٹھیک ہے، اب خدمت کی جائز، اچھا کھلایا پلایا جائز، موٹا تازہ عمدہ کیا جائز۔ اب اس کے فوٹو فیس بک پہ، اب یہاں کے فیس بک کی پارٹی شروع ہو گئی، اس کا فوٹو بنایا زبردست قسم کا اور وہ ڈال دیا فیس بک میں، وہ ڈال دیا واٹس ایپ میں، فلاں شہر فلاں صاحب کا یہ بکرا ہے جو قربانی کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے۔ تم نے اللہ سے ثواب لینا ہے، فیس بک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی کھینچ کے ڈال دے، مان لیا کوئی بات نہیں، کوئی آیا گزرتے ہوئے فوٹو بنائی، اس نے میرا بکرا اور میں ہی اپنے فیس بک پہ ڈال کے ساری دنیا میں نشر کروں کہ یہ میرا قربانی کا بکرا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کی تعظیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، قربانی کے جانوروں کو شعائر میں سے شمار کیا گیا۔ خدمت کریں، دانا چارہ یہ وہ نہلائیں دہلائیں، بلکہ کچھ لوگ باقاعدہ اس بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا کے، خوشبو لگا کے، سرما ڈالنے والے میں نے دیکھے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں مشاہدات کیا ہیں۔ ہاں، شیوا صاحب کہتے ہیں میں نے جانور کو وضو کروانے والے بھی دیکھے، کیونکہ اس کو باقاعدہ وضو کروایا، یعنی یہ مکمل اسماعیل بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تعظیم کی ایک حد ہے، بکرے کی، گائے کی، بیل کی، اونٹ کی، جو کوئی آپ نے قربانی دینا ہے، اس کے احترام کی ایک حد ہے۔ وہ اس کو وضو کرا رہے ہیں، کوئی انسان تو ہے نہیں، وہ تو کچھ بھی ہے لیکن جانور ہے، اس پہ نماز نہیں، اس پہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرما لگا رہے ہیں۔ کیا بیٹا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، سرما لڑکی لگائے، لڑکا لگائے، کوئی بات بھی، اب بکرے کو بھی سرما ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ہے حد سے بڑی ہوئی۔ پھر یہ ساری باتیں آج کل کے دور میں عجیب سی چل رہی ہیں،
مہندی بھی لگاتے ہیں؟ ہاں مہندی اور رنگ تو بہت لگایا تھا نا، رنگ برنگے بڑے خوبصورت بوٹے، اور عید مبارک، ایک طرف موٹا عید بکرے پہ لکھا ہوا ہے عید مبارک، اور دوسری طرف کوئی اچھا اچھا پھول اور بوٹا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے بکرے کی خدمت کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے، تعظیم و احترام ہے. اور صفا مروہ کو بھی اللہ نے شعائر قرار دیا ہے، اور صفا بھی علامت ہے یا نہیں؟ وہ علامت اس طرف ہے، وہ علامت اس طرف ہے، اور کتنے عظیم لوگوں کی وہ شناخت ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، یہ ان کے آنے جانے کی جگہ ہیں. یہاں تک گئیں، پھر پلٹیں، پھر یہاں آئیں، پھر پلٹیں. تو یہ بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ بھی اللہ کی شعائر. اب ان کا احترام کیا ہے؟ وہ تو پہاڑیاں ہیں. ان کا احترام یہ ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کریں تو اس وقت پورے آداب کے ساتھ جو مسنون انداز ہے وہ مسنون انداز اختیار کریں. اپنی طرف سے نہیں کہ یہاں گئے تو یہاں کھڑے ہو گئے، یہاں کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف منہ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ دیکھا کہ ہاں یہ باب مراد ہے. میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ باب مراد کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہاں کھڑے ہو کے جو بھی مانگا جائے اس کی مراد پوری ہو. مراد لکھا دے کر ہماری مرادیں وہاں جمع ہوتی. ہم بھی لکیر کے پکے فقیر ہیں، یعنی عقل کام کرے نہ کرے، ہم نے اپنا سنا ہے باب مراد، مرادوں والا ضرورت اللہ. یہ عثمانی ترکی خلیفوں میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا، اس نے اپنے نام سے ایک دروازہ بنوا دیا. ترکوں کی تعمیر تو مشہور ہے نا، یہ جو ابھی نکالی گئی ہے اور اس کے نشان لگائے ہوئے ہیں انہوں نے فلین وغیرہ سے، وہ ترکوں کی تعمیر تھی. اس میں انہوں نے اپنے ایک دروازے کا نام رکھا باب مراد. ابھی ایک دروازے کا نام رکھا گیا باب ملک عبدالعزیز، ہے یا نہیں؟ اب اس کے بعد ایک پھر نئے سرے سے توسیع ہوئی تو باب ملک فہد، پھر اس کے بعد توسیع ہوئی تو باب ملک عبداللہ، اور ابھی کسی وقت باب ملک سلمان آ جائے گا. اب یہ جو نام آ رہے ہیں بادشاہوں کے نام ہیں، انہوں نے حرم کی خدمت کی، نام ڈال دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب یہ کرنا کہ چونکہ اس کا نام باب مراد ہے تو یہاں مرادیں پوری ہوں گی، اللہ عالم وہ کیسا آدمی تھا، ہم نے وہی کام شروع کر دیا. یہ تعظیم نہیں ہے، یہ اللہ کے شاعر کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کے شاعر کے ساتھ تعظیم ہے کہ صفا پہ جائیں، وہ دعا مانگیں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں. اب حاجیوں میں سے آپ وہاں کھڑے ہو کے کیا مانگنا ہے پوچھیں، آپ کو کم از کم بہت زیادہ نہیں تو 50% وہ ملیں گے جن کو وہ دعائیں نہیں آتی کہ صفا پہ کیا دعائیں ہیں، مروہ پہ کیا دعائیں ہیں، درمیان میں جو سبز رنگ کا وہ آ جاتا ہے اس پہ کیا دعائیں ہیں، معلوم ہی کوئی نہیں. تو صفا مروہ شعائر اللہ، قربانیاں شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ان قربانیوں میں جانوروں میں تمہارے لیے منافع ہے، فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے فائدہ ہے. اب قربانی کے جانور کو لیا ہے اور اس پہ سواری نہیں کریں گے. اب اونٹ ہے تو وہ تو سواری کے لائق ہے، کسی نے اونٹ لیا ہے سواری کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح کوئی مثلا جانور ہے، بیل وغیرہ ہے، گائے ہے، جو بھی آپ نے دینی ہے، اس کو کنویں پہ بھی نہیں چلائیں گے، کھیت پہ بھی نہیں چلائیں گے، چھوڑ دیا کمپلیٹ کہ بس یہ کیونکہ قربانی دینی ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے الی اجل مسمی، ذبح ہونے کے وقت تک، یعنی طے شدہ مقررہ وقت تک. اور وہ فائدہ جو ہے وہ معروف ہے کہ ان میں وہ فائدے ہیں، اس پہ سواری کریں، اونٹ ہے سواری کے لائق، بار برداری کریں، سواری کریں. اسی طرح جو دودھ دینے والے جانور ہیں، اس کو یہ گود میں لے لیں، گود میں لے لیں پاس. دودھ دینے والا جانور ہے اس کا دودھ دوئیں، دودھ پئیں. اور اون ہے، بکروں کی اون ہے وہ اتاریں، استعمال کریں.
اور ایسے ہی جب آپ نے جانور طے کر لیا کہ یہ ہم نے قربانی ہی کرنا ہے اور ریوڑ میں ہیں اور ان سے آگے ابھی گائے ہے وہ بچہ دیتی ہے، بچہ آپ کے لیے فائدہ ہے، اونٹنی ہے وہ بچہ دے دیتی ہے آپ کا، یہ سارے فائدے اللہ نے فرمایا کہ اجل مسمى تک، اس کے ذبح ہونے تک جو خدمت آپ لے سکتے ہیں لے لیں۔ ایک آدمی، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آدمی اپنا سواری جانور لیے جا رہا ہے، سواری کے لائق ہے لیکن پکڑ کے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا سوار ہو جاؤ، ساتھ سواری کا جانور ہے اور پیدل چل رہے ہو، تو فرمایا سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی یہ قربانی کا جانور، فرمایا سوار ہو جاؤ، مطلب یہ تھا کہ قربانی کا ہمیں معلوم ہے کہ تم جہاں لے کے جا رہے ہو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوار ہو جاؤ بات کرو۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھے ہمیں قربانی کے جانور سے بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور حج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تجارت کریں۔ پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا، اپنے ملک سے سامان لے آئیں، یہاں سے اپنے ملک میں لے جائیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ بات الگ ہے، لوگ کہیں گے حج کرنے تھوڑا گیا تھا، تو بزنس کرنے گیا، اللہ نے اجازت دی ہے، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ ثم محلها الى البيت العتیق، اور پھر ان قربانی کے جانوروں کا حلال ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ تو بیت العتیق یعنی کعبہ شریف، وہاں کعبہ شریف حرم جتنا ہے، نبی سے فرمایا کہ منا قربانی جائے، منہر جہاں نہر یا ذبح کیا جاتا ہے، منا منہر ہے، کل طریق مکہ، طریق و منہر، سارا مکہ راستہ بھی ہے اور جائے قربانی بھی ہے، جہاں چاہے اپنی قربانی کو ذبح کر دو، یعنی کعبہ کی چاروں طرف رہائشیں ہیں، اپنی رہائش پہ جا کے قربانی ذبح کر دو، حرم کی حدود کے اندر ہونا چاہیے، حدود حرم سے باہر نہیں جائے۔ تو فرمایا کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ مقررہ وقت تک، اور جب وہ مقررہ وقت آ جائے اس وقت ان کو وہاں لے جاؤ۔ اگر قربانی کے لائق قربانی کے دنوں کا جانور ہے، حج کے لیے لے گئے ہیں، ذبح کریں، عمرہ کے لیے لے گئے، واجب نہیں لیکن لے گئے ہیں، وہاں ذبح کریں۔ اور اگر مطلقاً آپ نے بطور صدقہ کہ ہم حرم میں اس جانور کو ذبح کریں گے اور حرم کے مسکینوں کو کھلائیں گے، اسے بھی وہاں لے جا کے ذبح کر دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ یہ کتاب تو ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں کتاب ہے، اور اسی اصلاح عقیدہ کے ضمن میں ہی کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جنہیں اگر کوئی آدمی جن کا ارتکاب کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام پہ چلنا، اسلام پر عمل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ اچھی طرح سکھلا دیجئے کہ اسلام ہی ہمارا دین ہے اور اسی پہ ہم نے چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم اسلام کی بنیادی کتاب ہے جیسا کہ یہ معروف ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے، اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو وہ چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کی تشریح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس پر عمل کرنا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کو ہم نے اپنانا ہے، شریعت کے باہر نہیں نکلنا۔ اور اگر کوئی شریعت سے نکلتا ہے یا شریعت کے منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ان کاموں کی مختلف نوعیتیں ہیں، کچھ ہیں صرف گناہ ہیں، کچھ ہیں کبیرہ گناہ ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ یہ آدمی کو مرتد بنا دیتے ہیں، یعنی اسلام سے نکال دیتے ہیں، وہ آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔
اس قسم کے گناہوں کا تذکرہ بھی اہل علم نے اپنی کتابوں میں کیا، خاص طور جو کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں آتا ہے نا الارتداد، یعنی مرتد کے کیا احکام ہیں، تو مرتد کے ہونے کے اسباب، کن اسباب سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے اور کن سے اسباب کی بنیاد پر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ان کی تفصیلات بھی ذکر کی گئی ہے۔ یہاں یہ کتاب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں ساری وہ تفصیلات ذکر نہیں کی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں، ان سب کاموں میں سے 10 کام ہم یہاں مختصر انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کاموں کا ارتکاب کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کام ہمیں سیکھنے چاہیے یا نہیں؟ کبھی کبھی لاپرواہی میں کوئی ہم کام کر جاتے ہیں، اگر وہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے تو کر جائیں گے تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے کام ہیں جو بندے کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں جو 10 احکام ہیں خاص کیے گئے کہ 10 احکام جو اسلام سے نکالنے والے ہیں، ان کو نواقض اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ نواقض جمع ہے ناقض کی، ناقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نقض امن۔ نقض امن معلوم ہے، یعنی جو آدمی امن و امان کی خلاف ورزی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ امن و امان کے قانون قاعدے کو توڑ رہا ہے۔ نقض کا معنی توڑنا، اور نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والے، آدمی مسلمان ہے اس کے اسلام کو توڑنے اور اسے اسلام سے خارج کرنے والے احکام کون سے؟ نواقض اسلام، یا انہیں کہہ لیں اسلام کے منافی امور۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ آسان نہیں ہے۔ اسلام کے منافی امور، وہ جو اسلام کے اندر قبول نہیں ہیں، ان اسلام کے منافی امور میں سے سب سے پہلا امر جس کو ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اور شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک فی العبادت، کہ کسی اور کی بھی عبادت کی۔ شرک فی العلم، اللہ کی امور، اللہ جو عالم الغیب ہے کسی دوسرے کو بھی عالم الغیب قرار دے دینا، شرک فی العلم ہو گیا۔ شرک فی التصرف، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اگر کہیں کہ ابدال الکتب بھی چلاتے ہیں تو یہ شرک فی تصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح شرک فی الحکم ہے ایک، کہ حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کی حکومت کے مقابلے میں کہا جائے کہ نہیں فلاں بھی اللہ کے ساتھ حکومت میں شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس کائنات کا حاکم صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کی جو شرک کی شکلیں ہیں، ان میں سے خاص طور پر جو شرک فی العبادت ہے، کہا گیا کہ یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی بھی بات کرے، غیر اللہ کی بات کرے، یہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں، اور اس کو اسلام کے منافی کیوں قرار دیا گیا، یا نواقض اسلام میں سے کیوں قرار دیا گیا؟ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ پہلی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ کہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا تو کیا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ یہ بات موقع موقع میں کہتا رہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا سننے والے کہتے ہیں یہ شرک اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کہیں، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے قاعدہ بنایا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، بات ختم ہو گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس گناہ کو جسے چاہے وہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو کسی کے سارے معاف کر دے، چاہے تو کسی کے کچھ معاف کر دے، وہ مالک ہے۔
چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، جس کو چاہے اور جو چاہے وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک وہ گناہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی ملک میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں یہ حصہ جو ہے اس میں میری حکومت ہے، اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا سزائے موت ہے، یہ باغی ہے۔ اور حاکم کا باغی دنیاوی حاکم جو تھوڑے سے علاقے کا حاکم ہوتا ہے، اس کی حکومت میں جو آدمی کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ نہیں جی اس علاقے میں کسی کی حکومت نہیں مانتا، اس میں میری حکومت ہے، اس کو باغی قرار دیا جائے گا، اور انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کی حکمیت، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں، یا وہ بھی ہے اور ہمارا وہ بھی ہے، وہ کسی اپنے پیر کو، کسی اپنے شخص کو، کوئی بھی جس کو بھی وہ عزت لیے دے رہا ہے، کہے کہ اللہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا، پارٹنر بنا دیا۔ اللہ جس کی اکیلے کی عبادت جو ہے وہ توحید ہے، وہی حنیفیت ہے، جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو اس کی سزا جو ہے اللہ نے فرمایا میں اس کو معاف نہیں کروں۔ دنیاوی قانون معاف نہیں کر رہا تو وہ تو رب کائنات ہے۔ یہ چھوٹے سے علاقے کا مالک کہتا ہے کہ نہیں اس کو قتل کرو، یہ باغی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی باغی ہے، لہذا اس کی سزا سزائے موت۔ دنیا کے حاکم کے بغاوت کرنے والا سزائے موت اس کے تو ہاتھ میں اس کے علاوہ ہے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا معلوم ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی کو یہ معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور جو چاہے اس کے علاوہ جو چاہے اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب جنت حرام کر دی تو ٹھکانہ کہاں ہو گیا؟ سیدھی سی بات ہے کہ جنت حرام کر دی تو ٹھکانہ دوسرے کھاتے میں چلا گیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، شک ہو سکتا تھا کہ چلو جنت میں نہیں، جہنم میں بھی نہیں، درمیان میں ایک جگہ ہے، آراف ہے نا درمیان میں، کہ چلو شاید آراف میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ معاملہ کھاتا صاف کر دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہاں ظالمین ظاہر ہے کہ مراد مشرکین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو شرک کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ان کو پکڑے گا اور ان کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم۔ اب جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے جس کام کرنے پر، تو کیا وہ کام کرنے والا آدمی مسلمان رہے گا؟ وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لہذا شرک کو سب سے پہلا نواقض اسلام یا اسلام کے منافی کاموں میں شمار دیا گیا، اور اس غیر اللہ کی عبادت کرنے کے سلسلہ میں کہا گیا کہ مردوں سے مانگنا، یعنی قبر پہ جانا اور قبر والے سے کہنا کہ ہمارا کچھ کرو، اسی طرح ان کی دہائی دینا، یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ یا فلان مجھے پہنچ، میں یہ ہو رہا ہوں وہ رہا ہوں، ان کے ناموں کی قربانیاں کرنا اور نظریں ماننا غیر اللہ کے نام کی، یہ ساری چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ لہذا ان سارے کاموں سے ہمیں بہر صورت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو شرک کی تمام اقسام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان، موحد اور اللہ کے لیے حنیف بنائے، ہمیں ہر طرح کی بدعات اور اسلام کے منافی تمام امور سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضروری سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا کھانا مولانا نے کھول بھی دیا ہے۔
سوال ہے ہاں جی. بزرگ اگر شام کی نماز پڑھیں تو سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، تو شام کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں؟ نہیں، وہ اگر زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، جی لیکن نماز اس کے وقت پر پڑھیں. اور اگر سفر میں ہیں تو دونوں اکٹھی کر لیں، جی اور مختصر بھی کر لیں، قصر بھی کر لیں، جمع بھی کر لیں. جی اپنے گھر میں ہیں اور ساتھ مسجد ہے تو وہ اگر سردی سے ڈرتے ہوئے نہیں کر سکتے وضو کے، بیمار ہو جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی، وہ تیمم کر لیں. اور تو کے لیے بھی یہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اسلام سب کے لیے ایسا. شیخ یہ صاحب میرا کارڈ ہے، کبھی کوئی کام ہو. بہت لوگ مغرب نماز کے بعد پھر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ مغرب کے بعد کا نہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جتنے نفل ہیں وہ بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں. ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت، یہ 10 رکعتیں کھڑے ہو کر اور 2 نفل بیٹھ کے. مغرب 3 فرض 2 سنت 5 رکعتیں کھڑے ہو کر 2 نفل بیٹھ کر. عشاء 4 فرض اور 2 سنت کھڑے ہو کر 6 رکعتیں، پہلی جو سنتے ہیں وہ پڑھے نہ پڑھے، اور 2 نفل بیٹھ کے 3 وتر کھڑے ہو کر پھر 2 نفل بیٹھ کے. یہ ہمارے لوگوں نے کوئی عجیب سی عادت بنا رکھی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تندرست و توانا ہو کر بھی بیٹھ کر پڑھے اسے آدھا ثواب ملے گا. اب اتنے موسم ٹھنڈے میں وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آئے اور ثواب بھی آدھا. اب یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھی ہیں. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کے پڑھوں، کھڑے ہو کے پڑھوں، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امید ہے کہ مجھے ثواب پورا ملے گا. اور جب ہمارے لیے حکم دے دیا کہ تمہیں آدھا ملے گا، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں آپ نے بیٹھ کے وہ 2 نفل کب پڑھے ہیں؟ پہلے 1.5 2 2.5 3 گھنٹے قیام کیا، طویل قیام کیا، اور آپ اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے، قدموں میں اس قدر سوجن آ جاتی کہ خون کے ریشے پھوٹ پڑتے. اب ایسی پوزیشن میں اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھ لی، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو 11 رکعتیں 6-7 منٹ میں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پوری، سارا کچھ پورا ہو گیا. تو یہ لوگوں نے عادت بنائی. اگر اس وقت جا کے آپ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مان لیا کہ سنت کے مطابق عمل ہو. اب آپ ظہر کو بھی بیٹھ کے پڑھیں، مغرب کو بھی بیٹھ کے پڑھیں، عشاء کی نماز 7 بجے پڑھیں تب بھی بیٹھ کے پڑھیں، اور 3 بجے اٹھیے، 4 بجے اٹھیے، تہجد کی نماز لمبی پڑھیے، 2-3 گھنٹے کھڑے رہیے، پھر 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھیے، تو بنتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے. ایک سوال ہے کہ ایسا ایک بندے نے پوچھا ہے کہ اگر شادی کون سے بھی مہینے میں کر سکتے کیا یہ، اور دوسرا ولیمہ 1 ہفتے کے بعد کر سکتے یا دوسرا دن کرنا؟ شادی جس مہینے میں اور جب چاہیں شادی کریں، شادی کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے. 12 مہینوں 52 ہفتوں اور 360 دنوں میں جب چاہیں شادی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. جہاں تک ولیمے کی بات ہے تو ولیمہ اصلاً اگلے دن ہونا چاہیے، اصلاً جو ہے وہ اگلے دن ہونا چاہیے. لیکن کسی ضرورت مجبوری کے تحت اگر کچھ لیٹ فیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصلاً یہی ہے کہ آج شادی ہوئی، نکاح ہوا اور اگلے دن ولیمہ ہو جائے. اب جو شرط لگا دیتے ہیں نا کہ شرط ہے کہ میاں بیوی مل لیں، یہ کوئی شرط ایسی نہیں ہے. ایک عمل ہے سنت کے مطابق ترتیب اگر آ جائے تو ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر شادی کی، آج نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اور میاں بیوی کو مہمانوں نے ملنے ہی نہیں دیا اور اگلے دن ولیمہ ہو رہا ہے. ایسے واقعات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں. مہمان اتنے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے کہیں الگ سے جگہ نہیں بن رہی. آج تو ہال آ گئے اور بڑی چیزیں آ گئی، ہوٹل میں بکنگ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیہات میں شادیاں ہوتی تھیں، اتنا رش ہوتا تھا کہ دلہا کہاں ہے، رات کو دلہا ہی نہیں مل رہا، دلہن کہاں پڑی ہے پتہ ہی نہیں چلتی. تو یہ شرطیں جو ہم لگا دیتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اصلاً یہ ہے کہ اگلے دن نکاح کریں، نکاح سے اگلے دن ولیمہ کر لیں، ٹھیک ہے. اگر کسی مجبوری کے تحت اگلے دن، اس سے اگلے دن، جب مجبوری ٹل جائے. آج کل ولیموں کا سلسلہ جو ہے وہ ہالوں میں ہوتا ہے، میرج ہال میں. اب میرج ہال آپ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ کو میرج ہال ہی نہیں اگلے دن مل رہا، تو کیا کریں گے؟
घर में तो इतने लोग बैठा नहीं सकते, और खुले में रखेंगे तो फिर सारी उम्र के लिए वो बन जाएगा कि हमें खुले में बैठा दिया था। तो इसमें इतनी सख्ती नहीं है, बेहतर ये है कि तरतीब के साथ करें, नहीं तो जब अल्लाह ताला तौफीक दे वलीमा करना चाहिए। औलिम वलो बिशातिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा करो चाहे एक बकरी ज़िबा करो, और करना अगले दिन चाहिए, अगले दिन नहीं हो सका जब अल्लाह ताला चाहे तब। लड़के का घर है ना दूर है, यानी कि लड़की का है, लड़के का है, जिसका भी है, कायदा तो सीधा हो गया ना, कायदा क्लियर है कि जब चाहेंगे। शेख साहब लड़का तो वलीमा, लड़की वाले क्या करेंगे? दावत लड़की वालों का कुछ भी नहीं है, तो कुछ कर रहे ही नहीं शेख के साथ। लड़की वालों का कुछ है ही नहीं, तो करना क्या है। लड़की वाले हमारे यहाँ जबरदस्ती उनको उल्टा वलीमा पहले डाल लेते हैं, बारात लेके जाते हैं 500-400 आदमी, ठीक है, बारात उनका घर उजाड़ के आ जाते हैं, जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, उनकी कोई शरई हैसियत नहीं। अगर बारात नहीं ले जाए बारात नहीं ले तो फिर तो क्या करें? लड़की वाले भी अपने मोहल्ले रिश्तेदार को दावत देंगे या करने या नहीं करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं उनका, क्योंकि वलीमा होगा लड़के के घर में, लड़की वालों के मेहमान आए हुए हैं, वो वलीमे में शरीक हो जाएं, वलीमे में नहीं शरीक होते, मेहमानों को भुगतते रहें। लेकिन जो हमारे यहाँ बारात सिस्टम है और जहेज सिस्टम है, इन दोनों का शरीयत में कोई सबूत नहीं, न जहेज का न बारात का। और हमारे यहाँ लिखा है बारात जो क्या देते हैं, प्रोग्राम जो बना के देते हैं, बारात इतने बजे से इतने बजे आएगी, निकाह खानी इतने बजे से इतने में, और फिर उसके बाद कहेंगे कि ये काम फलां टाइम में और वलीमा फलां टाइम, वो सारा हाल बुक करा के उसके अंदर वो सारा दिया जाता है। ये सारी लड़की वालों पे बिला वजह का बोझ हमने बना रखा है, पाक के माहौल में है, हिंदुओं से आया है, हमारे शरई तौर पर ऐसा कोई काम नहीं। तो लड़की वाले को कोई दावत करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात मैं 10 मरतबा कहूँगा तो वही कहूँगा। इनका सवाल से शेख एक सवाल, कहिए। मेरा तो ये हमारे दर्स वाले कोई आदमी है, मेरा तो पीर का रोजा नफिल रोजे, रात में मेरा तो पीर के दिन रोजा रखते हैं, सुन्नत है। रात में नियत करके सोते रोजा रखने के लिए, सुबह में सहरी में नहीं, तो आप मुकम्मल करें उसे। ऐसे ही रोजा बिना सहरी के। रोजा रखना जायज हो गया आपका इंशाअल्लाह। अगर खतरा है कि दोपहर को नहीं गुजर होगी तो ना रखें, लेकिन अगर आपने रख लिया, पूरा कर सकते हैं कर, कोई बात बस। शहरी खाना सुन्नत है, फर्ज नहीं। फजर के टाइम फजर के टाइम नहीं उठ सके कोई बात नहीं, नमाज तो पढ़ेंगे ना उसके बाद। नमाज पढ़ते हैं, सहरी में। अल्लाह ताला नेक अमल को